بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، دوسرا باب، اصول نمبر 6۔ دور جدید کے چیلنجز کو سمجھیں اور ان کا شعوری مقابلہ کریں۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے والدین کو سب سے پہلے دور جدید اور تربیت کے حوالے سے اس کے چیلنجز کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ ان چیلنجز کا مقابلہ شعوری طور پر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کا دور ہے، جس میں پوری دنیا ایک طرح کی مغربی طرز زندگی اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دور حاضر کی تہذیب جو پوری دنیا پر اپنا پنجہ مضبوط کرتی جا رہی ہے، یہ در حقیقت مغربی تہذیب کے خمیر سے اسی کے خد و خال کے مطابق اٹھائی گئی ہے۔ اس تہذیب کی خاص بات، جس کی وجہ سے دنیا اس کو قبول کرنے میں ہچکچائے بغیر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، وہ نفس پرستی ہے۔ یعنی دور حاضر کی اس تہذیب نے نفس کی خواہشات کی تکمیل کو نہ صرف فروغ دیا ہے، بلکہ ان خواہشات کے اوپر خوبصورت قسم کے لیبل لگا کر نفس کو مزید برانگیختہ کرنے کا سامان بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ نفس کی تسکین اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہر صاحب نفس انسان کو بھلی لگتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے آزادی حاصل ہو، اس کے اپنے خواب ہوں اور ان خوابوں کی تکمیل ہو، اس کی پسند و ناپسند کا خیال ہو، اس کی خواہشات کی تسکین کا سامان ہو، حقوق ملے، نہیں تو چھین کر لینے کی آزادی ہو، اس کی ذات کو اہمیت اور شناخت ملے، اسے اظہار رائے کا حق حاصل ہو، اسے جائز و ناجائز طریقے سے خوب مال کمانے اور خواہشات نفس کی تسکین کرنے سے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ غرض اس طرح کی کھلی آزادی اور نفس پرستی کی بنیاد پر جو تہذیب پروان چڑھے گی تو اسے ہر صاحب نفس انسان خوشی سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ دور حاضر کی اس مغربی تہذیب میں محض آزادی اور نفس کی تسکین ہی نہیں، بلکہ اس تسکین پر شاباشی اور حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے۔ یہ دور حاضر کی مغربی تہذیب کا خاصہ ہے۔ اس تہذیب کو دنیا میں فروغ دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کی کشش کو انٹرنیٹ اور جدید میڈیا کے ذریعے پوری قوم میں پھیلایا گیا ہے۔ اب تو ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھے اور بچے کو اس تک بڑی آسانی کے ساتھ رسائی حاصل ہوئی ہے۔ اس تہذیب کی بعض اداؤں کو اسکرین پر اس طرح ملمہ سازی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ انسانی نفس اس کی طرف خود بخود کھنچ جائے، چاہے وہ ادائیں حیوانیت کا نمونہ پیش کر رہی ہوں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب اور دیگر مشرقی تہذیبوں کی ہم بات کریں تو اسلامی اقدار کی بنیاد نفس پرستی کی خلاف ورزی اور نفسانی خواہشات کو محدود کرنے پر مبنی ہے، جو بظاہر مشکل کام ہے اور انسانی نفس اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ مغربی تہذیب کو جدید تہذیب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تہذیب انہی چیزوں کو فروغ دے رہی ہے جو زمانہ جاہلیت کا خاصہ تھی۔ اس میں نفس پرستی، خواہشات نفس کی تکمیل، بے حیائی، بیہودگی، زنا، سود، شراب، جوا، قمار، سٹہ، خود غرضی اور آگے گنتے چلے جائیے، ایک لمبی فہرست بنتی جائے گی۔ یہ سب چیزیں وہی ہیں جو بہت پرانی ہیں، کوئی چیز نئی نہیں ہے، لیکن نفس پرستی پر مبنی ان چیزوں کو جدید ریپر اور پیکنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ ان پر لیبل بڑا خوبصورت لگایا گیا ہے، نیز ان کو اسکرین پر رنگ و روشنی کی دلاویز آمیزش، جدت، ترازی، نئے پن اور فن ایکشن کے ساتھ اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ نفس پرست انسان اس کے شکنجے میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب یہ سب کچھ بڑی آسانی سے موبائل سیٹ کے ذریعے ہر فرد کی رسائی میں ہے۔ محض اللہ کی توفیق، مدد اور انسانی عزم کے بغیر ان چیزوں سے بچنا اور دور رہنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے دور حاضر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ الف، پابندی نہیں، آزادی چاہیے۔ عام حیوانات کا جسم صرف وہ ہوتا ہے جس کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانی وجود میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسانی جسم اور دوسری انسانی شخصیت۔ یہی وجہ ہے کہ حیوان کا بچہ جیسے ہی اس قابل ہو کہ وہ خود سے چل پھر سکے، اپنا تحفظ کر سکے اور اپنی خوراک تلاش کر سکے،
تو والدین اس کو اپنے سے الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت اب پوری ہو گئی ہے، اب وہ خود اپنی زندگی جی سکتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ ایک لمبے عرصے تک ماں باپ کے ساتھ ہی ان کی زیر کفالت اور زیر تربیت رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں دو چیزوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسانی جسم جو غذا اور خوراک سے پرورش پاتا ہے، جبکہ دوسری چیز انسانی شخصیت ہوتی ہے۔ اسی انسانی شخصیت کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے ممتاز ہے۔ انسان سازی کا عمل بہت مشکل ہے اور انسانی شخصیت کو پروان چڑھانے میں بڑا عرصہ لگتا ہے۔ اسے پروان چڑھانے کے دوران کئی پابندیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کئی ریاضتیں اسے کرنی پڑتی ہیں اور کئی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے۔ اس تمام عمل کے دوران یہ شخصیت پروان چڑھتی رہتی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو انسان جتنی زیادہ پابندیوں کا سامنا کرتا ہے اس کی شخصیت اتنی ہی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ اسی تعمیر شخصیت کے لیے اسلام نے انسانی نفس اور اس کی خواہشات پر کئی حدود اور پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ لیکن دور جدید میں سب سے بڑا چیلنج یہ پیدا ہو گیا ہے کہ انسان ہر قسم کی پابندیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے اور ہر طرح کی آزادی کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بچہ ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، آزادی حاصل کرنے اور اپنی مرضی کے مالک بننے کا خواہش مند ہے۔ بچوں میں شعور کی سطح کچھ کم ہوتی ہے، ان کو اگر اپنی مرضی کی پوری آزادی دی جائے تو اس کے غلط استعمال کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے والدین ان پر بعض قدغنیں لگا دیتے ہیں۔ لیکن دور جدید میں آزادی کے ماحول کی وجہ سے وہ پابندیوں کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ یوں والدین اور بچوں کے درمیان ایک رسہ کشی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ رسہ کشی کی یہ کیفیت آج سے 1 یا 2 نسل پہلے بہت کم تھی۔ اس وقت شخصیت کی تعمیر کے لیے بچوں پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دی جاتی تھیں اور بچے بھی ان پابندیوں کو آسانی سے قبول کر لیتے تھے۔ لیکن دور جدید کا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو آزادی چاہیے، وہ کسی قسم کی پابندی میں نہیں رہنا چاہتے، جس کے نتیجے میں بچوں میں سستی، کاہلی، تساہل پسندی اور ضیاع وقت اور کام چوری کی بنیاد عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس چیلنج سے والدین کیسے نمٹیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ پہلے خود والدین اپنی صورتحال کا جائزہ لیں کہ وہ دین و اخلاق اور اعلیٰ اقدار کی پابندیوں کے حوالے سے اپنے آپ کو کتنا ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں میں کمی محسوس کریں تو پہلے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں اور پھر بچوں پر توجہ دینا شروع کریں۔ خود والدین اگر آزادی، تساہل پسندی کا شکار ہوں اور بچوں پر پابندی بھی لگانا چاہیں تو یہ پابندی کارگر نہیں ہوگی۔ بچوں پر بعض اوقات کچھ حدود کی پابندی لگانی پڑتی ہے، لیکن اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ بچوں کو زیادہ سخت قسم کی پابندیوں میں جکڑ دینا بھی درست نہیں کہ وہ اکتا جائیں اور والدین سے بدک جائیں۔ اس کے برعکس ان کو بالکل ہی اپنی مرضی پر چھوڑ دینا بھی عقل مندی نہیں۔ اس کے لیے شعور کی بنیاد پر کچھ اصول طے ہونے چاہیے، کچھ حدود متعین ہونی چاہیے جن کی وہ پابندی کریں، اور بچوں کو ان حدود کی پہچان کرانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان پابندیوں پر عمل درآمد کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں اور ہر طرح کی خرابیوں سے وہ بچ سکیں۔ حدود کی یہ فائن لائن کہاں ہو اور کب تک ہو، یہ والدین کے علم، شعور اور عقل مندی کا متقاضی سوال ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ ابتداءً پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ان پابندیوں کو آہستہ آہستہ کم کر دینا چاہیے۔ اسکرین کا نشہ یا اسکرین ایڈکشن موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جو چرس اور افیم کی طرح کا نشہ ہے۔ آج کی جنریشن کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ اسکرین پر ایسی محو ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا جہاں سے بے خبر ہو۔ کچھ عرصہ پہلے چائنا میں اسکرین ایڈکشن یا اسکرین کا نشہ چیک کرنے کے لیے اسکرین کے عادی کچھ بچوں کو اسکرین سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، یعنی اسکرین والے آلات سے ان کو دور رکھا گیا، اور پھر ان کے رد عمل کا بغور جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ انتہائی اضطرابی کیفیت میں چلے گئے۔ ان سے چند منٹوں کے لیے صبر نہیں ہو پا رہا تھا
کچھ ایسے ہو رہے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر پھینک دیا گیا ہو، اور کچھ نہایت بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے نشہ آور چیز کے استعمال سے کہ اس کے بغیر انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ آج نئی نسل اسکرین کے نشے کا کچھ اسی انداز سے شکار ہے۔ اسکرین کا نشہ بالکل چرس کے نشے کی طرح ہے، اس سے انسان اپنی تمام ذمہ داریوں سے غافل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو اس کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے۔ اسکرین کے نشے سے انسانی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ وہ صحت مند لائف اسٹائل کو چھوڑ کر غیر صحت مند طرز زندگی اپنا لیتا ہے۔ وہ رات کو دیر سے سونے اور صبح دیر سے اٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس سے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی اور بھوک بھی کم لگنے لگتی ہے۔ اس کی جسمانی ورزش چھوٹ جاتی ہے۔ اسکرین کے نشے سے بچوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ وہ غصہ، چڑچڑاپن اور موڈ سوئنگز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غرض اسکرین کا نشہ ایک بچے کو ایب نارمل بنا دیتا ہے۔ باقی میڈیکل ایفیکٹس اس کے علاوہ ہیں کہ اس سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، دماغ پر بوجھ اور برے اثرات پڑتے ہیں، نیز انسان سستی، کاہلی اور روزمرہ کے کاموں میں بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان جسمانی اثرات کے علاوہ اخلاقی اور روحانی اثرات اس پر مستزاد ہیں کہ اسکرین پر اخلاق باختہ چیزیں دیکھنے سے عام انسانوں اور خاص کر بچوں کے ذہنوں پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ اسکرین ٹائم محدود کیجیے۔ ایک جگہ تربیتی سیشن لینے کے بعد چائے کے وقفے میں ہمارے ساتھ موجود ایک والد نے اپنے 3 بچوں کی تربیت کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کا بہت خیال رکھتا ہوں، لیکن میں ان کی روٹین درست بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اور دوسری طرف بچے چڑچڑاپن اور غصے کا بھی شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ نمازیں اپنے وقت پر پابندی سے نہیں پڑھتے اور دیگر کام بھی اسی طرح بے دلی سے کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس الگ موبائل ہے جو گھر میں وائی فائی سسٹم سے کنیکٹ ہے، اور اس موبائل کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں، بس بچوں کا جب دل چاہے، جتنا دل چاہے موبائل استعمال کر لیتے ہیں۔ میں نے ان صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر موبائل کے نشے کے نقصانات پر بات کیجیے، پھر ان بچوں کو اعتماد میں لے کر اسکرین ٹائم 24 میں سے صرف 1 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کریں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کے یہ سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ سیشن کے 1 ہفتے کے بعد ان صاحب کا فون آیا اور شکریہ کے ساتھ بڑی خوشی کا اظہار کر کے کہنے لگے کہ آپ کے مشورے پر عمل کرنے سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ میرے بچے اپنی روٹین کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، اور ان کے مزاج میں بھی کافی بہتری نظر آ رہی ہے۔ موجودہ دور میں بچوں کی تربیت کے خواہاں والدین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے بچوں کو اسکرین کے نشے سے کیسے بچائیں۔ یقیناً یہ چیلنج اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، یہ آج کے دور کا ہی چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایسا تو نہیں کیا جا سکتا کہ بچوں کو بالکل ہی اسکرین اور موبائل سے منع کریں، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ آج یہ موبائل اپنے تمام اچھے برے اثرات کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو زندگی میں باقی رکھا جائے، لیکن اس کے برے اثرات سے بچتے ہوئے اچھے اثرات سے استفادہ کیا جائے۔ اس کا مناسب طریقہ میرے خیال میں یہ ہے کہ والدین اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں۔ خود والدین کو موبائل کے اچھے برے اثرات کا علم ہونا چاہیے۔ وہ خود اپنے لیے بھی کچھ رولز بنائیں۔ موبائل پر فون کال کے علاوہ جو سرگرمیاں ہیں ان کے لیے کوئی مناسب وقت مقرر کریں، تاکہ اس کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھے اثرات سے استفادہ کر سکیں۔ خود اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا اس موبائل کو زندگی کے کسی اہم مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں،
कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल मुझे इस्तेमाल कर रहा हो। अगर आप मोबाइल को अपने मकसद के लिए मुफीद इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन अगर मोबाइल को बेमकसद इस्तेमाल कर रहे हैं, इस अंदाज़ से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उससे आपकी ज़िम्मेदारियां मुतासिर हो रही हैं, वक्त का ज़िया हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल आपको इस्तेमाल कर रहा है। हमारे एक दोस्त के मुताबिक मोबाइल आपका ग़ुलाम है या आप मोबाइल के ग़ुलाम हैं। उनमें से पहली सूरत बहरहाल बेहतर है। मोबाइल के हवाले से जब आपका अपना नुक्ता नज़र दुरुस्त बन जाए, फिर उसी को अपने बच्चों पर अप्लाई करें तो इंशाअल्लाह ये बच्चों के लिए भी नेमत ही साबित होगा। बच्चों को मोबाइल कब देना है, कितनी देर के लिए देना है और उस पर नज़र किस तरह से रखनी है, ये सब अहम सवालात हैं जो वालिदैन को पहले से तय कर लेने चाहिए और वो मोबाइल के हवाले से बाकायदा फैमिली पॉलिसी का हिस्सा हों और उसी के मुताबिक बच्चों के साथ रवैया रखें। जब शुरू से ही एक तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक काम होगा तो इंशाअल्लाह आइंदा भी इस हवाले से कई परेशानियों से बच जाएंगे। कोशिश ये करें कि ज़्यादा छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल बिल्कुल ना दें। 7-8 साल के बाद अगर उनके हाथ में मोबाइल दें तो एक वक्त मुकर्रर करें। दिन में 1 घंटा उनको मोबाइल दिया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट ना हो। सिर्फ बच्चों के हवाले से कोई मुफीद वीडियोस उसमें हों, वक्त मुकम्मल होने पर फ़ौरन उनसे ले लिया जाए और इस उसूल पर बच्चों से सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए, चाहे बच्चे रोएं या कुछ और करें। बाज़ बच्चे ये कहकर वालिदैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ बच्चे के पास अपना मोबाइल और इंटरनेट है, तो उस वक्त बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए कि हमारे घर की पॉलिसी यही है कि इस उम्र में बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे और फिर उस पर डिस्कशन करके बच्चों को कायल करने की कोशिश की जाए कि वाकई आपके घर की पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है कि इस उम्र में मोबाइल लेने के नुकसानात ज़्यादा हैं। इस हवाले से एक और चीज़ अहम है कि मोबाइल इस्तेमाल करने के हवाले से वालिदैन ख़ुद रोल मॉडल बने। अगर बच्चों के लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि वो मखसूस वक्त में ही मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे तो वालिदैन भी हत्तल इम्कान इसकी पाबंदी करें, वरना पॉलिसी बेसूद हो जाएगी। बच्चे जब देखेंगे कि वालिदैन तो वक्त बे वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं और हमारे लिए पॉलिसी बनाई गई है, तो ये पॉलिसी चलेगी नहीं, बल्कि बच्चे उसके लिए चोर दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से कोई भी पॉलिसी बनाएं, उसका रोल मॉडल वो ख़ुद बने। वालिदैन की रोल मॉडलिंग जितनी बेहतर होगी, बच्चों की तरबियत उतनी अच्छी होगी। दौरे जदीद के अनोखे तहज़ीबी मेयारात। दौरे जदीद के अनोखे तहज़ीबी मेयारात ने तमाम इंसानी अक़दार को बदल कर रख दिया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दौरे जदीद की तहज़ीब मगरिबी तहज़ीब के ख़मीर से उसी के तमाम खदोखाल के साथ उठाई गई है। इस तहज़ीब की रूह में आज़ादी और नफ्स परस्ती मौजूद है। जदीद मगरिबी तहज़ीब से पहले इलाक़ाई तहज़ीबें हुआ करती थीं, जिनमें कुछ मशरिक़ी और कुछ मगरिबी तहज़ीबें शामिल थीं। इस्लामी तहज़ीब तारीख़ में तमाम मासिर तहज़ीबों पर फ़ाइक़ तहज़ीब समझी जाती रही है। इन मासिर तहज़ीबों में बहुत सारी अक़दार ऐसी थीं जो मुमासिल थीं। मसलन हर तहज़ीब में छोटे बड़े की तमीज़ बहुत अहम क़दर के तौर पर समझी जाती थी। इस्लाम ने तो इस मौजू पर बाकायदा स्टैंडर्ड सेट किया कि छोटों की ज़िम्मेदारी है वो बड़ों का अदब एहतराम करेंगे और बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने से छोटों पर शफ़क़त और मेहरबानी करेंगे। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि जो शख्स बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त ना करे, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मिशकातुल मसाबी। यानी ये चीज़ दीन इस्लाम की पहचान है। लेकिन दौरे जदीद की तहज़ीब ने इस कदर को बदल कर रख दिया है। अब बच्चा हो या बड़ा, उसको अपनी ख्वाहिश की तस्कीन मतलूब है, चाहे उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़े। इस रास्ते में छोटा आए या कोई बड़ा हाइल हो,
استاد ہو، باپ ہو یا کوئی بزرگ ہو، اس کی کوئی پرواہ کی ضرورت نہیں، بس اپنی چاہت کی تسکین ہونی چاہیے۔ لباس کی مثال لیجئے، اس سے پہلے کی تہذیبوں کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان میں کثرت لباس کی اہمیت تھی۔ وہ لمبے لمبے کرتے گاؤن پہنتے اور سر پر امامہ رکھتے تھے۔ اسلام نے لباس کو باپردہ اور مہذب بنانے کے ساتھ اس میں اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا کہ لباس میں جسمانی ساخت کی پردہ پوشی اور تہذیب و شائستگی کا سامان ہو، لیکن اسراف یا کنجوسی سے حتی الامکان بچا جائے۔ لیکن اب کی نئی تہذیب دیکھیے کہ بے لباسی کو وسعت نظر قرار دیا جاتا ہے۔ جو جتنا کم غیر مہذب اور اوٹ پٹانگ لباس پہنتا ہے، اسے اتنا ہی ماڈرن تصور کیا جاتا ہے۔ اس تہذیب کی حرکتوں کو دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جینز میں سوراخ کرنا بھی فیشن ٹھہرا اور نیوڈ ڈانس کے کلب مغربی معاشرے میں عام ہیں، جن کے اثرات ہماری نئی نسل میں بھی سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاق باختہ اشتہارات، فحش ٹی وی پروگرامز اور ڈیٹنگ کے اشتہارات ایسے کھلے عام ہیں، لگتا ہے کہ یہی اعلیٰ تہذیب کی پہچان ہو۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ بچوں کے معصوم ذہن ان تمام آلودگیوں کی وجہ سے کتنے متاثر ہوتے ہوں گے، کیونکہ وہ جس اسکول میں جاتے ہیں وہاں کی بعض ٹیچرز بھی اسی طرح کم لباس، فیشن کے ساتھ اور لمبے لمبے ناخنوں پر نیل پالش لگا کر باقاعدہ ٹی وی ماڈل کے روپ میں آ کر بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ جی ہاں، دور حاضر میں یہی اعلیٰ اور فائق قدر سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اب تہذیبی معیارات بدل گئے ہیں۔ اب تہذیبی معیارات کو قائم کرنے کا بظاہر حق بھی انہی لوگوں کو حاصل ہے جو دنیا میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی کے عروج پر ہیں۔ مرد عورت اختلاط جدید قدر۔ دور جدید کے تہذیبی معیارات میں مرد اور عورت کا اختلاط بھی ایک اہم قدر بن چکا ہے۔ جب ایک مرتبہ اس کا راستہ کھول دیا گیا تو آگے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارا معاشرہ، ہمارا میڈیا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارے تمام ادارے اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ اب اختلاط مرد و زن کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے احتیاط کرنے والے کو ہی تنگ نظر، بیکورڈ اور تاریک خیال سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اسی مغربی قدر کی کارستانیوں کا نتیجہ ہیں۔ اس میں گرلز فرینڈ، بوائے فرینڈ کے تعلقات اور پھر اس کے نتیجے میں آنے والے سارے معاملات اسی اختلاط مرد و زن کی بائی پروڈکٹ ہیں۔ اسی معاشرے میں وہ معصوم بچہ بھی جیتا ہے جس کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کی ہم نیت کر چکے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، جب سارا معاشرہ اسی اختلاط مرد و زن کا شکار ہو، اس میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی جوڑیاں گھومتی ہوں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہوں، اور ہم اپنے ننھے سے معصوم بچے کی تربیت پر زور دیں کہ وہ یہ سب حرکتیں کچھ سے آنکھیں بند کرے، کتنا مشکل کام ہوگا۔ بہرحال جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ اسی معاشرے میں بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں جن سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اس دور میں بھی اگر انسان عزم و حوصلہ اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے ہدف کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش اور عزم کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں اور مقصد میں اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس اصول کا خلاصہ یہ ہوا کہ والدین اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو زمانے کے ان چیلنجز کو ضرور پیش نظر رکھ کر ان کے لیے سوچ سمجھ کر حکمت عملی بنائیں، ان سے آنکھیں بند نہ کریں۔ ان چیلنجز کا ادراک کرتے ہوئے کوئی معقول حل نکالے بغیر محض بچوں پر پریشر ڈالنے سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے زیادہ گھمگیر ہو سکتا ہے۔ یعنی بعض جگہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خود والدین اور پورے گھر کا ماحول اسی مغربی تہذیب یا غیر محتاط طرز پر چل رہا ہوتا ہے۔ درمیان میں ایک بچے کو کسی اہل علم کی تقریر سے وقتی طور پر متاثر ہو کر تربیت کے لیے منتخب کرتے ہیں اور پھر اس پر پریشر ڈالتے ہیں کہ تم یہ بھی مت کرو اور یہ بھی مت کرو۔ جب نتیجے میں ناکامی ملتی ہے تو والدین مایوسی کا شکار ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن کیا کریں، ان کی قسمت میں نہیں تھا۔
یعنی اس بچے کو الزام دینا شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر ناانصافی کی بات ہے۔ والدین کو چاہیے اپنے گھر کا ماحول تربیت دوست بنائیں، اس میں خود رول ماڈل بن جائیں، بچوں کے لیے تعلیمی ادارہ وہ منتخب کریں جو تربیت دوست ہو، تعلیمی لحاظ سے بہت معیاری نہ بھی ہو، کیونکہ تعلیمی کمی کو کسی اور ذریعے سے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن تربیت کی کمی کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت کے تمام مراحل